کہ جس میں چاہنے والے کے دل کی خواہش کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے. اللہ ہم سب کو موقع دے انشاءاللہ، اور ہم وہ نصرت کریں، ویسی نصرت کریں جیسے مولا ہم سے چاہتا ہے. ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو، اس لیے کہ بقا اسی میں ہے کہ اگر ہم امام کی نصرت کریں. ورنہ جیسا میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں کہ دنیا یہ کبھی بھی ختم ہوگی، زندگی کبھی بھی ختم ہوگی، ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اگر ہم نے نصرت امام کی اور مولا نے ہم کو ایکسیپٹ کر لیا تو ہمیشہ ہماری زندگی، ہمیشہ کی زندگی ہے. دوستو وہ اتنی لمبی زندگی ہے کہ 100 سال، 500 سال، 1000، 10,000، 1,00,000 سال کی نہیں، فار ایور، ایٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. اور وعدہ ہے کہ اس زندگی میں اللہ وہ ساری فیسلٹیز، وہ سارے کمفرٹ عطا کرے گا، وہ سارا آرام عطا کرے گا جو ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ہم کو تمنا کرنا چاہیے، آرزو کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اپنی لائف کو امام کی لائف پہ چلانا چاہیے. صرف ایک غفلت کے نشے سے باہر آنا چاہیے. ایک غفلت کا پردہ ہے ہمارے سر کے اوپر کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہم بڑی عبادتیں کرتے ہیں، ہم بڑے ڈونیشنز دیتے ہیں. یہ غفلت کے پردے کو ہٹانا ہے. مجلسیں صرف اس لیے ہے کہ وہ غفلت ہمارے ذہن سے ہٹے. اور غفلت کا ایک نشہ ہے، اور یہ ایسا نشہ ہے کہ امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ غفلت کیا ہے؟ اگنورنس جس کو انگلش میں بولتے ہیں. یہ غفلت، غور سے سننا، عجیب میسیج ہے امام کا. اور یہ آج ساری دنیا میں دیکھتا ہوں، سب کے ذہنوں پہ، ہم سب کے ذہنوں پہ یہ غفلت کا پردہ ہے. کبھی میں یہ نہیں سوچتا کہ میں گناہگار ہوں، کبھی نہیں سوچتا. جب رات میں بستر پہ سوتا ہوں تو کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار میں نے اتنے گناہ کیے، کبھی نہیں سوچتا. ہمارے ذہن میں یہ کہ میں تو سب سے بڑا نیک آدمی ہوں شارجہ کا، مجھ سے بڑا نیک کون ہے؟ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو عبادتیں کرتا ہوں. کتنے ایسے گناہ ہیں جو مجھے بھی نہیں معلوم ہے. اسی لیے امام علی کہہ رہے دعائے کمیل میں کہ پروردگار وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. یہ امام علی کا جملہ، میرا جملہ تھوڑی ہے. دعائے کمیل اٹھا کر دیں گا، ابھی دعائے کمیل پہ میں نے کچھ نہیں بولا، بولوں گا انشاءاللہ جمعرات تک. کہ امام نے ایک طریقہ بتایا دعا کرنے کا، ایک سٹائل بتایا دعا کرنے کا. امام علی کے مانگنے کا طریقہ جو ہمارے مانگنے کا طریقہ. آج میں دعائے کمیل پہ نہیں، کل یا پرسوں بولوں گا کہ دعائے کمیل ایک پریکٹس نہیں ہے. اب یقین کرو کہ اگر تم دعائے کمیل اپنی زبان میں پڑھو، اپنی لینگویج میں، اردو میں، انگلش میں، پنجابی، جو آپ کی زبان، گجراتی، جو آپ کی زبان ہے، تمہاری زندگی بدل جائے گی. ایک ہی دفعہ میں زندگی پلٹے گی اگر تم اپنی زبان میں پڑھو گے. تم کو احساس ہوگا کہ کون مانگ رہا ہے، جو کائنات کا مالک ہے وہ اس طرح مانگ رہا. لیکن ہم نہیں کرتے، میں پریکٹس کے تحت کرتے ہیں. تو بہرحال آج دعائے کمیل نہیں چھیڑتا، ورنہ پوری مجلس ہی دعائے کمیل پہ ہوگی. کل کی مجلس ہو سکتا میں بولوں. سب سے پہلے چیز یہ غفلت سے باہر آؤ. جو ایک ذہن پہ ایسا پردہ چھایا ہوا ہمارے سب کے، کسی شہر کا شیعہ ہو، کوئی زبان بولتا ہو، آپ انصاف سے بولو. کبھی رات میں ہمارے ذہن میں آتی یہ بات کہ میں گناہگار ہوں؟ ہم کبھی نہیں سوچتے. ہم کو ہمیشہ اپنی نیکی یاد آتی، گناہ یاد نہیں آتے. ہمیشہ ہم یہ سوچتے کہ میں نے یہ اچھا کام کیا، یہ اچھا کام کیا، یہ اچھا کام کیا. کبھی میں یہ نہیں سوچتا کہ میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، اس لیے کہ شیطان نے تمہارے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا. ذہن میں تم کو بٹھا دیا کہ تم تو بہت اچھے انسان ہو. یار ہم کو دوسروں کے گناہ یاد آتے، اپنا گناہ یاد نہیں آتا. حکم کیا ہے؟ اپنے گناہ کو یاد کرو، دوسروں کے گناہ کو بھول جاؤ. اس لیے کہ گناہ معاف ہوں گے، دعا قبول ہوگی، تم حسین کے قریب ہوگے. اگر گناہ ہی معاف نہیں ہوئے تو کیوں؟ ساری دعائیں، جتنے معصومین کی دعا میں کیا کروں، میرے پاس وقت کم ہے، صرف اب آج کے بعد 5-4 مجلسیں رہ گئی. کتنی دعائیں، جتنی دعائیں ہیں اٹھا کے دیکھ لو. مولا حسین کی روزہ عرفہ والی دعا اٹھا کے دیکھو، مولا نے کیسے، امام حسین نے کیسے مانگا. دعائے ابو حمزہ صومالی اٹھا کے دیکھو، امام نے کیسے مانگا دعا. جتنی دعائیں، ساری دعاؤں میں معصومین کو ضرورت نہیں ہے گناہ کی معافی کی. معصوم وہ ہے کہ جس کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہو رہے. ہمارے گناہ معاف کیسے ہو رہے؟ ان کا نام لے کے اللہ سے مانگ رہے تو ہمارے گناہ معاف ہو رہے.
جب ہم بول رہے ہیں کہ مولا علی کے نام پہ معاف کریں تو وہ معاف کر رہا، حسین کے نام پہ معاف کرو تو معاف کر رہا. ہمارے گناہ ان کے نام پہ معاف ہوتے، لیکن یہ جب دعا مانگتے ان کا سٹائل ہی الگ ہے، ان کا طریقہ ہی الگ ہے. بہرحال کل سنو اس کے بارے میں. تو ہمارے ذہنوں پہ ایک پردہ ہے، غفلت کا پردہ، اگنورنس کا پردہ، کہ تم تو بڑے نیک ہو یار، تم کو معافی کی کیا ضرورت ہے. امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ غفلت کیا ہے، اگنورنس کیا ہے. اب غور سے سننا. امام علی کہتے ہیں کہ غفلت کا جو نشہ ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. شراب حرام ہے، ایک خطرہ پینا بھی حرام ہے. ایک خطرہ، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، میں صرف شارجہ کے یوتھ کو نہیں بول رہا، میں گلوبل میسج دے رہا ہوں. ڈرنکس کرنا، لیکر، آج افسوس سے بول رہا، آج ہمارے یوتھ میں یہ پرابلم آ گیا. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو آپ لوگ پروٹیکٹڈ ہیں، یہاں تو آپ بچے ہوئے. وین یو گو بیک، کبھی یورپ جانا پڑے، کبھی ہمارے ویسٹ میں جانا پڑے، یا کبھی اپنے ملکوں میں جانا پڑے، اور کبھی تم کو موقع ملے تو اس ٹیبل پہ کھانا کھانا حرام ہے جہاں شراب سب ہوتی. یہ میں یوتھ کو بولا، بڑوں کو نہیں بول رہا یہ بات. یہ مت بولو کہ میں کارپوریٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں، یہ مت بولو کہ کمپنیز کی پارٹیز ہیں، یہ مت بولو کہ کرسمس ایو، ڈونٹ ٹیل می کہ نیو ایئر ایو ہے. یہ پارٹیز میں جانے کو منع نہیں کر رہا، لیکن جہاں شراب سب ہوتی وہاں کھانا کھانا حرام ہے. کبھی یہ سوچ کے مت، ٹرسٹ یور امام، ٹرسٹ یور اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ، امام پہ بھروسہ کرو. یہ مت بولو کہ میری جاب چلی جائے گی. جاب دنیا والے نہیں دے رہے، امام دے رہا تم کو. تمہارے رزق کا ضامن اللہ ہے. امام پہ بھروسہ کرو، حسین ابن علی پہ بھروسہ کرو، ان سے مانگ کے دیکھو. سارے دروازے بند بھی ہو جائیں تو حسین کھول سکتا ہے.